پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 5 سے 16 سال کی عمر کے 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، الارمنگ نمبر ہے۔ ہمارے آج کے جو نوجوان مہمان ہیں وہ انہی بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عبدالرحمن لودھی صاحب، بالکل، یہ وہ ان بچوں کو اسکول لے کر آتے ہیں جو آپ کو گلی محلوں میں کچرا چنتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے کہ جو کہ ان بچوں کی طرف دوسری دفعہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے اگر سڑک پر کوئی بچہ بھیک مانگ رہا ہے یا کچرا چن رہا ہے تو اس کی حیثیت شاید کسی، اور یہ سخت الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں اور بہت برے دل کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، ان کی حیثیت جو ہے وہ سڑک پہ جو پھر رہے ہوتے ہیں جانور، ان سے شاید بڑھ کر نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب کو کرنا یہی چاہیے۔ تو عبدالرحمن لودھی صاحب جو ہیں ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے اور اس کا نام ہے EOTO، ایچ ون۔ تو ان سے بات کریں گے کہ بھائی یہ ایچ ون کیا ہے، کتنے انہوں نے اسکولز بنائے ہیں اور وہ اسکولز کیا کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عبدالرحمن صاحب؟ الحمدللہ زبردست۔ سر بتائیے ذرا یہ ایچ ون جو ہے یہ کیا ہے؟ ایچ ون بیسیکلی کانسیپٹ ہم لوگوں نے بیک ان 2014 سٹارٹ کیا تھا، اور یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک پڑھا لکھا جو انڈیویجول ہے وہ اگر کسی ایسے انڈر پریویلیج کسی بچے کو پڑھائے گا یا کسی ڈیزرونگ بچے کو پڑھائے گا تو پاکستان میں جتنے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں مور دین لائک 20 ملین، تو ہم ان بچوں کو اسکولوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا بیسیکلی آئیڈیا ہم لوگوں نے انیشیٹ کیا تھا بیک ان 2014 جب دھرنے کے دن چل رہے تھے عمران خان صاحب کے، اور ان کے دھرنوں پہ جا کے ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ بالکل۔ اب یہ ٹیگ لائن ہمیں اتنی پنچ کی تھی کہ ہم لوگ، میرا بیسیکلی یونیورسٹی کا سٹارٹ تھا اور میں اور میرا دوست منان لیاقت جو کہ فاؤنڈر ہے میرے ساتھ، تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ ایسے انیشیٹو پہ کام کریں کہ ہم لوگ ایسے جو کچرا اٹھانے والے، کوڑا اٹھانے والے بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہم لوگوں نے، آئیڈیا کا آغاز 2014 میں ہوا، اینڈ دین ان 2015 ہم لوگوں نے پہلا اسکول جو ہے ایک گاؤں کے اندر جو کہ پسماندہ علاقہ ہے گجرات کا، بٹر نام ہے اس کا، وہاں پہ ہم لوگوں نے پہلا اسکول سٹارٹ کیا۔ بٹر کی بڑی مشہور ذات بھی ہوتی ہے لوگوں کی، مطلب وہ نام کے ساتھ بھی اپنے بٹر لگاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ایچ ون اور ٹیچ ون جو ہے، اس میں ایچ ون کون سا والا ہے اور ٹیچ ون کا رول جو ہے وہ کون نبھا رہا ہے؟ ایکچولی یہ ایک ہماری طرف سے سمبولک ایفرٹ ہے، ایک انڈیویجول ہے، ایچ ون ایک انڈیویجول ہے کہ جو پڑھا لکھا انڈیویجول ہے، ایون اگر وہ میٹرک پاس ہے وہ کسی ایسے انڈیویجول کو پڑھا سکتا ہے کہ جو آپ کو سڑکوں پہ کچرا اٹھاتے نظر آتے ہیں، آپ کے گھروں میں کام کرنے والی میڈز کے بچے جو کہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہوتے ہیں۔ ایچ ون ٹیچ ون بیسیکلی اٹس اے سمبولک ایفرٹ فرام آور سائڈ، ہم سب کو اس کا حصہ بننا ہے، ایگزیکٹلی، ٹو اینڈ دی ایجوکیشن ایمرجنسی فرام پاکستان۔ اچھا، آپ نے جو پہلا اسکول بنایا وہ گجرات میں بنایا، ایگزیکٹلی، تو آپ بھی وہیں پر تھے تو آپ کے لیے اس اسکول کو مینیج کرنا آسان ہوا؟ یس، اس طریقے سے تھا سلسلہ؟ بیسیکلی ہم لوگ کا یونیورسٹی کا سٹارٹ تھا جب ہم لوگوں نے یہ آئیڈیا انیشیٹ کیا تھا، تو ہوا یہ یونیورسٹی میں تھے آپ؟ یونیورسٹی آف لاہور۔ اچھا، یونیورسٹی آف لاہور گجرات کیمپس۔ اینڈ دین اس آئیڈیا کا آغاز ہم لوگوں نے اس طرح کیا کہ میں اور جو میرا دوست منان لیاقت، ہم لوگ آل دا وے فرام آور یونیورسٹی ٹریول کر کے جاتے تھے ایوننگ میں، اپنی کلاسز کے بعد، اپنے لیکچرز کے بعد ہم لوگ اس گاؤں میں جایا کرتے تھے، کبھی بائک پہ، کبھی گاڑی پہ، ایون کبھی لوکل، اور وہاں جا کے اس گاؤں میں جا کے ہم لوگ ان بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ گاؤں میں ایک ہم نے چھوٹا سا کچا سا مکان لے لیا تھا، وہاں پہ ہم نے جا کے، قریبی مسجد تھی، وہاں پہ ہم نے اعلان کیا کہ ہم لوگ اس طرح ہم لوگوں نے آغاز کیا ہے مفت معیاری تعلیم سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ بچے آ گئے تھے، اور کرنٹلی وہاں پہ مور دین 100 کی تعداد میں بچے وہاں پہ اس کیمپس میں پڑھ رہے ہیں۔ اور اب وہاں پہ کون پڑھاتا ہے؟ وہاں پہ ہم لوگوں نے دوسرے ٹیچرز ہائر کر لیے ہیں، لائک وہاں پہ والنٹیریلی بھی ٹیچرز آتے ہیں اور وہاں پہ پیڈ ٹیچرز بھی ہیں، لائک بوتھ ہم سائملٹینیسلی لے کے چل رہے ہیں کیونکہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہمیں والنٹیئرز بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو ہم لوگوں نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیے۔ تو پیرنٹس جو ہیں ان بچوں کے وہ کیا کہتے تھے؟ کیونکہ یہ بچے کچرا چنتے تھے، گھر چیزیں لے کے جاتے تھے، گاؤں والے تو وہ ہوں گے نا جو بچے گاؤں میں رہنے والے ہیں، یہ گاؤں میں بھی وہی بچے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ گاؤں کے کون سے بچے ہیں جو اس علاقے کے قریب رہائش پذیر تھے، یا یہ وہ لوگ تھے جو ادھر ادھر چلے جاتے تھے کچرا وچرا چننے کے لیے؟ گاؤں میں بیسیکلی جو ڈیزرونگ بچے تھے اس گاؤں کے، وہ زیادہ ہمارا ٹارگٹ بنے تھے اس گاؤں کے، کیونکہ موسٹلی جاتے تھے گورنمنٹ اسکولز میں، پلس ایسے بھی بچے تھے جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں تھے، وہ پھر ہمارے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کرنے۔ پیرنٹس کو آپ نے کیسے منایا؟
پیرنٹس کو منانا سب سے مشکل کام تھا، کیونکہ کچھ ایسے بچے تھے جو اپنے والدین کے ساتھ جا کے مزدوری کرتے ہوں گے، ڈفرینٹ مزدوری کے کام کرتے تھے، دیہڑی لگاتے تھے، تو ان کو کسی نہ کسی وے میں ہم لوگوں نے ٹائم سلاٹ بھی ہم لوگوں نے وہ چوز کی تھی کہ ایوننگ میں ہم لوگ پڑھاتے تھے. ڈے ٹائم میں وہ اپنے کام وغیرہ جو بھی ان کے لائک وہ لیبر کے کام کرتے تھے، شام کو ہمارے پاس آتے تھے، 1 سے 1.5 گھنٹہ ہم لوگ پڑھاتے تھے، اس میں ہم لوگ کور اپ کرتے تھے چیزوں کو. دین جب وہ بچے اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ کسی اچھے اسکول میں وہ ان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، تو ہم ان کو آگے پرائیویٹ اسکولز میں پروموٹ کرتے تھے. تو پھر یہ کچرا چننے والے بچوں اور یہ جو بھیک مانگنے والے بچے ہیں، ان کی تعلیم کا سلسلہ پھر کب اور کیسے شروع ہوا؟ اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے 2017 میں اسٹریٹ چلڈرن کی طرف. اس کا بیسیکلی وہ آئیڈیا اس طرح آیا تھا کہ ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے گجرات میں، اور ہم لوگ ٹریول کرتے ساتھ ہم نے دیکھی تھی ایک کچرا کنڈی، وہاں پہ نا ایک بچہ رازق اس کا نام تھا، وہ کھڑا ہو کے اخبار کا پیس لے کے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا. ہم لوگوں نے گاڑی روکی اس کے پاس اور اس سے پوچھا کہ بیٹے آپ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو اس سے پھر ہم نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر کہتے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اس چیز نے ہمیں اتنا چینج کیا کہ ہم لوگ ان بچوں کی طرف آئے جو کہ کچرا اٹھاتے ہیں، کوڑا اٹھاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. دین ہم لوگوں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں اسٹریٹ چلڈرن کی طرف بھی آنا چاہیے. اب یہ تو ایک بچے کی کہانی ہے کہ جو چاہتا تھا، اس کے اندر خواہش تھی. بہت سارے ایسے بچے بھی آپ کو ملے ہوں گے جو خود شاید اتنی ایگرنیس نہ دکھاتے ہوں پڑھنے میں، کیونکہ اسکول کا ماحول ذرا اسٹرکٹ ہوتا ہے. ادروائز سڑکوں پہ وہ کھیل کود کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آزادی ہے. اسکول میں ذرا سختی ہو جاتی ہے، ٹیچر بھی ڈنڈا دکھاتا ہے. تو بچوں کی اپنے اندر کی خواہش کتنی آپ نے دیکھی پڑھنے کی؟ یہ بچے ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹڈ ہیں. ہم لوگوں نے اس کا اندازہ اس طرح لگایا تھا کہ ہم نے جب اپنا اسٹریٹ اسکول کا آغاز کیا تھا، وہ بیسیکلی ہم لوگوں نے ایک جو گجرات کا اسٹیڈیم ہے اس کی پارکنگ لاٹ سے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا. ہم لوگوں نے اس کے لیے کوئی ہائی فائی بلڈنگ یا کوئی ہائی فائی جگہ نہیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی. آل یو نیڈ از اے ول، کہ آپ کو ایک ول چاہیے. ایک جگہ ہم نے دیکھی، چند کرسیاں لی اور ہم لوگوں نے اس پارکنگ لاٹ میں پڑھانا شروع کر دیا. شروع میں آئی گیس 10 سے 12 بچے تھے، اینڈ دین ان بچوں کو دیکھتے ہی دیکھتے اور کچرا اٹھانے والے بچے آنے لگ گئے. قریب ہی ایک چوک تھا، وہاں پہ جو بچے بھیک مانگتے تھے وہ آنے لگ گئے. اینڈ دین دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ 100 کی تعداد میں جو ہے اس پارکنگ لاٹ میں بچے آنا شروع ہو گئے. اور دین پھر ہم نے لیٹر آن اس اسکول کو بیک ان 2021 ہم لوگوں نے اسی اسکول کو پاکستان کے فرسٹ ایور اسٹریٹ کنٹینر اسکول میں کنورٹ کیا. کیا بات. اور یہ کنٹینر بیسیکلی کیا ہے کہ جو ہم لوگ اپنی یونیورسٹیز کی کلاس روم میں جو ایک انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں، لائک ایئر کنڈیشن کلاس روم، پروجیکٹر بیس کلاس روم، آئی ٹی لیب، لائبریری، وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اس کنٹینر کے اندر موجود ہے. اور وہاں پہ وہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ جو کچرا اٹھاتے ہیں، کوڑا اٹھاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. تو اس کے لیے فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ فنڈز ہم لوگوں نے اس ڈے 1 سے ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہم اس کو کسی ڈپینڈنٹ سورس کے ساتھ نہ جوڑیں، کسی انڈیپینڈنٹ سورس کے ساتھ جوڑیں. ہم لوگ کا تعلق تھا یونیورسٹی سے. ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ اس کو بیک اینڈ سیل کے نام سے ایک ایسی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم لوگ جوڑتے ہیں. اب وہ بیک اینڈ سیل ایکٹیویٹی کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں بنا کے لے کے جاتے تھے. ایک سیمسٹر میں 2 دفعہ ہم لوگ اس یونیورسٹی میں ایونٹ کرتے تھے، اور اس سے جتنی بھی انکم جنریٹ ہوتی تھی وہ ہم اس نوبل کاز پہ سرو کرتے تھے. لائک میں اپنے گھر سے کبھی سینڈوچز بنا کے لے کے آؤں، کبھی بریانی. میرے ساتھ جو میرے میٹ سے والنٹیئر سے وہ اپنے اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ چیز بنا کے لے کے آ کے اس کو ایک اکنامیکل کاسٹ پہ ہم لوگ اس یونیورسٹی میں سیل آؤٹ کرتے تھے. اینڈ دین جتنی بھی انکم جنریٹ ہوتی تھی وہ ہم لوگ پھر ان بچوں پہ سرو کرتے تھے. اور ان میں سے بھی ایسے بچے جو اسٹریٹ اسکول گجرات میں پڑھے، کنٹینر اسکول گجرات میں، ان میں سے آلموسٹ 55 کے قریب ایسے بچے جن کو ہم پرائیویٹ اسکولز میں پروموٹ کر چکے ہیں. تیسرا والا کہاں ہے؟ تیسرا والا تھرڈ ہمارا کرنٹلی اسلام آباد میں ہم لوگوں نے 2020 میں اسٹارٹ کیا تھا. یہ سارے اہم فیصلے زندگی کے آپ نے کووڈ کے دوران کیوں لیے؟ ایگزیکٹلی ہمارا ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میری جاب ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں گے، جس کونے میں بھی جائیں گے، ہم لوگوں نے ایسے انیشیٹو کا وہاں پہ ہم لوگوں نے جا کے آغاز کر لینا. 2020 میں میری اسلام آباد میں جاب ہوئی. گجرات سے اسلام آباد میں موو کر لیا تھا. گجرات میں ماشاءاللہ پراپر اسٹیبلش ہم لوگوں نے اسکولس بنا لیے تھے. وہاں پہ والنٹیئرز اینڈ پیڈ ٹیچرز وغیرہ چل رہے تھے. اور یہاں پہ آ کے میں نے کچھ اپنے دوستوں سے ملاقات کر کے ہم لوگوں نے یہاں پہ راول ٹاؤن اسلام آباد میں ہم لوگوں نے اسکول کا آغاز کر لیا. اور بیسیکلی یہ اسکول بھی ایک کنونشنل اسکول نہیں ہے، یہ ایک ایسا اسکول ہے کہ جو ایک پارک کے اندر موجود ہے. شام کو ہم لوگ ایک پبلک پارک میں بیٹھ کے ہم لوگ وہاں پہ ان بچوں کو، یہی جو کچرا اٹھانے والے، کوڑا اٹھانے والے، ان کو ہم لوگ شام کو بیٹھ کے وہاں پہ اس پارک میں پڑھاتے ہیں. عصر سے مغرب تک ہمارا ٹائم ہوتا ہے. دن کے ٹائم یہی بچے ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کرتے ہیں، ریڈی لگاتے ہیں. شام کو ہمارے پاس بچے آتے ہیں اینڈ ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے ان بچوں میں. میں ضرور شیئر کروں گا گجرات کی ایک چھوٹی سی اسٹوری جو کہ محمد عیسیٰ نام ہے بچے کا.
اس کو ہم لوگوں نے 3 سال پہلے پرائیویٹ اسکول میں پروموٹ کیا تھا. اچھا. اینڈ اس بچے نے اپنے کلاس میٹس کے ساتھ مل کے ڈرون تیار کیا تھا. واہ واہ واہ. اینڈ تب وہ آئی گیس 2 کلاس میں تھا, اب وہ کرنٹلی آئی گیس 5 کلاس میں اس ٹائم پڑھ رہے ہیں. اور اتنا ایکسٹراڈنری ٹیلنٹ ہماری سڑکوں پہ ویسٹ ہو رہا ہے جو کہ ہم لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. 5-10 روپے دے کے اپنی ذمہ داری کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری تو کی. آپ اتنے ثواب کا کریں گے کیا؟ اللہ میاں نے بھی کچھ بار ہو سکتا ہے لگائی ہو کہ بھائی اپنے ساتھ والوں کو یہ بانٹ تو وہ دینا. ہے لوٹ سیل ہے, جتنا لوٹ سکو لوٹ لو بھائی. ایکچولی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایک ذمہ داری ہے کہ جو ہر ایک انڈیویجول نے لینی ہے. ادروائز ہم لوگ اس جو تعلیم کا جو کرائسس ہے پاکستان میں اس کا ہم خاتمہ نہیں کر سکتے. تو یہ جب بچے پرائیویٹ اسکول جاتے ہیں تو پھر ان کی فیسیں بھی ہوتی ہوں گی. ایگزیکٹلی. وہ پھر کیسے پوری ہوتی ہیں؟ ہم لوگ وہ اسکول چوز کرتے ہیں کہ جو کہ ہماری طرح کے ہی ہوتے ہیں. لائک ہمارے جیسے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم سے یا تو فیس لیتے ہی نہیں ہیں, اچھا, یا اتنی منیمم فیس لیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ایونٹ سے وہ پورا کر لیتے ہیں. یعنی ایسے لوگ ہیں دنیا میں نا. وی آر گڈ پیپل, وی آر اے گڈ سوسائٹی. ایگزیکٹلی. کرنے والے کو ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے, مل جاتے ہیں کام کرنے والے. بالکل ایسے ہی ہے. گجرات میں ایک بہت ایلیٹ اسکول ہے, او لیولز اے لیولز وہ کرواتے ہیں. اچھا. اور اس اسکول نے ہمارے 7 ایسے بچوں کو جو کہ کچرا اٹھانے والے ان کو فری آف کاسٹ انہوں نے اپنے اسکول میں لیا, ٹوٹلی فری آف کاسٹ. ان کی لائف ویسے کیسے ہوتی ہے جب وہ اسکول میں جاتے ہیں ایلیٹ میں؟ چینج کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب کہاں سے اٹھ کے وہ کہاں گیا اور کس کمیونٹی کے درمیان پڑھ رہا ہوگا وہ بچہ, دوست بھی بنیں گے اس کے, ٹیچرز بھی ہوں گے, ان کا کیسا رویہ ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ؟ بہت زبردست کوشچن ہے کیونکہ اس طرح کی سٹوری ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. محمد عیسیٰ کی ہی سٹوری جس نے ڈرون تیار کیا تھا. وہ ایک دن کچرا کنڈی پہ کچرا اٹھا رہا تھا اینڈ اس کو ہم لوگ نے اس ٹائم تک پروموٹ کر دیا ہوا تھا پرائیویٹ اسکول میں. اور ایک اس کا ہی کلاس میٹ اپنی مدر کے ساتھ گاڑی پہ ٹریول کرتے, اس نے دیکھا کہ میرا دوست کچرا اٹھا رہا ہے, میرا کلاس میٹ جو ہے نا وہ کچرا اٹھا رہا ہے. اس نے اپنی مدر کو روکا کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے. اینڈ اس کی مدر تھوڑا سا آگے گئی, انہوں نے جا کے اس بچے کو بلایا کہ تم کیا اس کے کلاس فیلو؟ اس نے کہا جی. ان کی مدر نے پوچھا کہ آپ کیا یہی کام کرتے ہو؟ اس نے پراؤڈلی اس ٹائم کہا کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں, صبح کے ٹائم بھی میں یہ کام کرتا ہوں, اس کے بعد میں اسکول جاتا ہوں, شام کو پھر میں دوبارہ کچرا اٹھاتا ہوں, اس کے بعد میں اپنے اسٹریٹ اسکول جاتا ہوں, اس کے بعد لیٹر آن میں دوبارہ کچرا اٹھاتا ہوں. اس سٹوری نے ہمیں اتنا انسپائر کیا کہ یہ بچے اتنا لائک گرومڈ ہو چکے ہیں کہ یہ کوئی شرم فیل نہیں کرتے کہ ہم لوگ کما بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ پڑھ بھی رہے ہیں. اچھا, اور اس کو بھی کریڈٹ دوں گی میں تو جو بچہ ماں کے ساتھ بیٹھا تھا, اس نے کہا یہ میرا دوست ہے یا میری کلاس میں پڑھتا ہے, ورنہ وہ بھی چپ ہو سکتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو اٹس اے کمبائنڈ ایفرٹ فرام ایوری انڈیویجول جو کہ اس ملک کے لیے کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے. بالکل. تو اب آگے کیا ارادے ہیں آپ کے؟ آگے ہم لوگ, ہمارا پورا پلان ہے ایجوکیشن ریفارمز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بچے ان بچوں کے لیے ایک خاص کریکولم ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اسٹریٹ چلڈرن کے لیے, کیونکہ یہ ایسے بچے کہ آپ ان کو اسٹریٹ اوے اگر کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈال دو گے تو یہ بھاگ جائیں گے. لیٹ ہو گئے ہیں نا کیونکہ ایج آگے بڑھ گئی ہے. بالکل, ایج فیکٹر بہت زیادہ آگے, ایج گیپ بہت زیادہ آگے ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے ایک آدھ سال کی محنت کر کے ان بچوں لائک ہم لوگ ان کا کریکولم ہم لوگوں نے ایسا تیار کر لیا ہوا ہے کہ ہم لوگ ان بچوں کو 1-1.5 سال کی محنت اسی کریکولم کے مطابق ہم لوگ کرواتے ہیں. اینڈ دین لیٹر آن جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں ہم لوگ ان کو بیسیکلی یہ فاؤنڈیشن کورس ایگزیکٹلی جو ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں جب جرمنی جاتے ہیں اور جرمن نہیں آتی تو ہمیں بھی وہ فاؤنڈیشن کورس کراتے ہیں, لازمی ہوتا ہے. بیسک ایجوکیشن ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, بٹ ہم لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کو ایک سیویلائز سٹیزن بنانے کے لیے, تاکہ یہ بچے جو ہیں معاشرے میں ان کا کافی زیادہ اٹھنا بیٹھنا, یہ پھرتے رہتے ہیں تو یہ معاشرے میں ایک پرومیننٹ ایک پازیٹیو رول پلے کریں آگے جا کے. اور الحمدللہ یہی بچے ہمارے گجرات کے اور اسلام آباد کے یہی بچے لائک پلانٹیشن ڈرائیو کا حصہ بن رہے ہیں, فوڈ ڈرائیوز کا حصہ بن رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ والنٹیریلی یہ بچے کام کر رہے ہیں. تو لائک میں کہتا ہوں کہ میرے والنٹیئرس کی, میری ٹیم کی بہت بڑی ایفرٹ ہے. آپ کو کیا کہتے ہیں پرنسپل صاحب؟ سر بھی کہتے ہیں, بھائی بھی کہتے ہیں, واٹ ایور. ایون کچھ لائک نئے بچے جو آتے ہیں وہ تو مجھے میرے نام سے بلاتے ہیں, عبد الرحمان, لائک کیونکہ ان کو ایک آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ٹیچر کیا ہوتا ہے, ان کو آئیڈیا نہیں ہے. سیکھیں گے آہستہ آہستہ. ایگزیکٹلی, آہستہ آہستہ جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں وہ پھر سر کہنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی ہے 100%, لائک کمپلیٹلی آئی ہیو ڈیووٹیڈ مائی لائف ٹو دس نوبل کاز. اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی لائک والنٹیئر اس کاز کا حصہ بنتا ہے
تب فیل ہوتا ہے کہ پاکستان از ان سیف ہینڈز. انشاءاللہ جی ہمیں بھی فیل ہو گیا کہ پاکستان از ان سیف ہینڈز. اور جب یہ بھی فیل ہو گیا کہ ہمیں بہت سارے کازز کا حصہ بننا چاہیے. اور جب ذرا اگر آپ کا ثواب زیادہ ہو جائے اور اللہ میاں یہ کہہ دیں کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے, اگر یہ تم کسی کو دینا چاہ رہے ہو تو دے دو, تو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دینا. ہم حصہ بن کے اپنا ثواب خود لیں. بالکل اپنا کام خود کریں. اور دیکھیں ہر گھر میں, ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہر گھر میں اگر ایک بچہ بھی اس کی کفالت کا ذمہ اٹھا لے ہر گھر والے, تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی عوام ہے ہماری, 22 کروڑ کے آس پاس, اور صرف 2 کروڑ بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں. تو ہر گھر اگر ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا لے کفالت کی, تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ 2 کروڑ بچے پتہ ہی نہیں چلے گا اور کیسے یہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے.